آج 8 شعبان پیر کے دن رب کریم کا یہ نام 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کملی والے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر شے مل جاتی ہے، اس کی ہر حاجت مل جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھے ہیں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جو میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی ہیں، جو بالکل مایوس ہو بیٹھے ہیں، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، جو رات کے اندھیروں میں، جو تاریخیوں میں ہیں، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ پیر کے دن کا وظیفہ بالخصوص 8 شعبان کا عمل ضرور کر لو۔ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اس وظیفے کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس مہینے کی کملی والے آقا کے مہینے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کا نصیب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کچھ لکھ دیتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے، تو لہٰذا ابھی تو کچھ دن ہیں شب برات کے اندر، تو لہٰذا اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانے کا وقت آ گیا ہے۔ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے میں کسی کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کب ملے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 8 شعبان پیر کے دن کا رب کریم کا یہ نام نہیں پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپس میں محبت کی کمی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فاقہ ہے، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ایسی میری تمام بہنیں بیٹیاں مائیں بزرگ دنیا جہان کے تمام کام کو چھوڑ کر 8 شعبان پیر کے دن رب کریم کا یہ نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، اور میرے رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ رزق ہے، یہ دولت ہے، یہ کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک پوری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب میں بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، اس کو سینچا جاتا ہے، اس کو اگایا جاتا ہے، اور رمضان میں اس کا پھل کاٹا جاتا ہے۔ بیج بونے کا وقت گزر چکا ہے، حرمت والا مہینہ، قبولیت والا مہینہ، رب کریم کا مہینہ گزر چکا ہے۔ اب شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ موجود ہے، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ موجود ہے، کملی والے آقا کا مہینہ آ چکا ہے۔ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، شب بارات بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے۔ شب بارات کی رات ہر بندے کے نامہ اعمال رب کے سامنے
پیش کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ شب بارات سے پہلے 8 شعبان پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ آپ کی ہر مشکلات، ہر پریشانی غیب سے ختم ہو جائے گی، غیب سے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، اگر آپ کی لاپرواہی، کوتاہی یا جلد بازی سے آپ نے آج یہ 1 منٹ کا وظیفہ چھوڑ دیا تو معراج کی رات تو گزر ہی چکی ہے۔ شب بارات کی رات جب نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوں گے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا مستند وظیفہ، ایک ایسا باوقار اور قبولیت والا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صرف ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھ کے دیکھیے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں ہیں، کہ سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، آج 8 شعبان پیر کے دن رب کریم کا یہ نام پڑھنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 8 شعبان کا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے۔ یہ 8 شعبان کا دن، یہ وظیفہ آج میں نے بھی پڑھا اور آپ بھی پڑھ لیں۔ میں نے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو یہ وظیفہ واٹس ایپ کر دیا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جب رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو 8 شعبان پیر کے دن رب کریم کا یہ ایک نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا، ایسے چمکے گا کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جس حاجت کی التجا کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ رب کریم اتنا رحمان و کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے اور آپ لوگوں کی جب اوپر رحمتیں جوش میں آتی ہیں، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بھی خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو 8 شعبان پیر کے دن رب کریم کا ایک نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودیہ عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 8 شعبان پیر کے دن کا یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ جب آپ کے ملک میں 8 شعبان منڈے کا دن آ جائے، اور انگلش تاریخ میں اگر میں آپ لوگوں کو بتا سکوں تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 19 فروری ہے۔ 19 فروری 2024 کا دن آ جائے تو آپ نے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یہ وظیفہ، یہ عمل کر لینا ہے، اور آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج اگر 1 منٹ نکال کر
یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ شعبان کے مہینے میں 8 تاریخ کو 1 منٹ نکال کر آپ کے سامنے اگر اپنی حاجات کو، رب کے سامنے اپنی حاجات کو نہیں رکھ سکتے تو دوستوں خود سوچیں کہ آپ کا کون پرسان حال ہے، آپ تو پھر رات کی تاریخیوں میں ہی رہیں گے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 8 تاریخ کو 1 منٹ نکال کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ خدا میں بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے اوپر آپ لوگوں نے یہ آج لازم کر لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماریں گے اگر آپ نے اس وظیفے کو نہیں کیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، پھر مشکلات، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، گھر کے حالات اور دن بدن یقین کریں بدتر سے بدتر اور بدقسمتی سے تنگ دستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلے، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر کہوں، آج 8 شعبان 1 منٹ کا وظیفہ ہے، ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھ لو، آپ کی وہ حاجت، وہ خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کامیابی مقدر ہو جائے گی، جو مانگو گے ملتا چلے جائے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بے اولاد نہیں رہے گا۔ اللہ پاک اولاد نرینہ یا پھر جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک عطا فرما دے گا، میرا رب عطا فرما دے گا۔ اور جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ رہا ہے، یقین کریں اللہ پاک کو راضی کر لے گا، اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے گا۔ دوستو، یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے کیونکہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ سردار رسول، سردار نبی کا وظیفہ یہ مہینہ ہے۔ تو دوستوں، بالخصوص آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور جو وظیفہ میں نے آپ کو بتاؤں گا اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں۔ دوستوں، سب سے پہلے باوضو ہو جائے، باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کے اندر وضو کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کو وہ برکتیں نہیں ملیں گی جو برکتیں اس عمل کو پڑھنے سے ملتی ہیں۔ تو دوستوں، ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے آپ لوگ جیسے میں وظیفہ بتاؤں گا میرے ساتھ بھی پڑھتے رہیے گا تاکہ مجھے بھی ثواب ہو جائے، اور آپ ایک بار تو میرے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، لاکھوں لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا لاکھوں لوگ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو خود سوچیں کہ کسی ایک کا پڑھنا قبول ہو گیا تو سب کا قبول ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو حالت میں مصلی بچھا کر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آپ کی جو حاجات ہیں، اگر آپ لوگ رزق حلال چاہتے ہیں تو آپ نیت کریں اور بیٹھ جائیں۔ من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی دلی جو آپ کی مرادیں ہیں وہ آپ کو مل جائے تو اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نوکری کو چھوڑ کے آپ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا کاروبار کر لیں، تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے جو آپ کی حاجات ہیں، ایک سے زیادہ حاجات ہیں، فکر نہیں کرنا، یہ وظیفہ مستند وظیفہ ہے۔ یہ جو عمل ہے، یقین کریں یہ ایسی کراماتی تسبیح ہے کہ آپ لوگ خود دیکھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں میں رزق چھپا ہوتا ہے۔ اول تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن البتہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں پر تم وظیفہ پڑھا کرو، تاکہ یہ جب روز حشر کا دن آئے
تو پھر ان ہاتھوں سے نور نکلے، تو اسی وظیفے کو ہم نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر ہم لوگوں نے نہیں پڑھنا۔ اپنی ہاتھ کی جو 5 انگلی ہیں، جو پھپوٹے ہیں، ان کے اوپر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو ہاتھ کے پھوڑوں پہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 بار جب تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد 11 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، درود خضری، درود قادریہ، جون سا آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 11 بار جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ عمل بڑا ہی آسان ہے۔ یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پہلے یا کریمو آئے گا، پھر یا اللہ آئے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ایک بار میں پھر آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی آپ لوگوں سے نہ ہو۔ یا کریمو یا اللہ 1 ہوا، یا کریمو یا اللہ 2 ہوئے، یا کریمو یا اللہ 3 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ اس عمل، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یا کریمو ایک کرم کرنے والے، یا اللہ اے معبود، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ترجمہ یوں بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ترجمے کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو ترجمہ بھی بتاتا ہوں اور تھوڑی بہت تشریح کر کے بھی سمجھانے کی کچھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کی جو اس کی حساسیت ہے، جو اس کی ترجیحات ہیں، ان کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ یہ دن یقین کریں، خدا کی قسم گزر گئے نا، یہ اگلے سال ہی آئیں گے۔ 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، 1 سال۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یوں تو میں قسم نہیں کھاتا، لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ہی اتنا مستند ہے، یہ وظیفہ ہی ایسا عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، آپ کو یقین کریں، اس عمل کو آپ جب بھی کریں گے، آپ کے معاملات میں آسانی ہونا شروع ہو جائے گی، اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ توکل کے ساتھ کریے گا، صرف شیطان کے شر میں مت آئیے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ پڑھا، یا کریمو یا اللہ 1 ہوا، یا کریمو یا اللہ 2 ہوئے، 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب دوسرا وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پاک ہے ذات، اللہ پاک کی ذات پاک ہے، اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ دوستو، یہ وہ دعا ہے کہ نبی نے وہ دعا پڑھی جب وہ مشکل میں تھے۔ تو جب آپ مشکل میں ہوں گے اور آپ اس دعا کو پڑھیں گے، حالانکہ جو نبی پہ گزری وہ تو آپ پر نہیں گزری تھی، لیکن اگر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کی صرف آپ لوگ اہمیت کو سمجھ سکیں، تو اتنا ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جب نبی پر آزمائش آئی تو نبی نے یہ دعا پڑھی، اور اللہ پاک نے ان کو اس آزمائش سے نکال دیا، اور ان کو وہ مقام اور مرتبہ بھی عطا کرا جو مقام اور مرتبہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ کیونکہ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے؟ حالانکہ ولی کا تو کوئی مقام نہیں ہے، نبوت کے آگے نبوت سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس عمل کی مکمل اجازت ملے تو لازمی ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے، لائک کر کے کمنٹ کے اندر نام بھی لکھنا ہے، اور درود پاک کی محفل کا اگر آپ لوگ حصہ بننا چاہتے ہیں تو 101 بار درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں نے اپنا نام
और अपना मसला कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना है। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी और आपके मामलात के लिए, उसमें आसानी के लिए भी दुआ की जाएगी। लाखों लोग इस महफिल का हिस्सा बनते हैं, तो दोस्तों आप भी हिस्सा बने, क्योंकि जितने ज़्यादा दुरूद पाक होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा आमीन होगी, उतनी ही ज़्यादा कामयाबियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 15 बार पढ़ लेना है। सिर्फ 15 मरतबा पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आप लोग 15 बार पढ़ लें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फिर तीसरा वजीफ़ा आप लोगों ने कौन सा पढ़ना है? ये फरिश्तों की तस्बीह है, ये फरिश्तों की तस्बीह है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस तस्बीह को सिर्फ 11 मरतबा सिर्फ पढ़िएगा। 11 मरतबा जब आप लोग पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने आखिरी कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? दोस्तों, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और नबी पाक का ज़ाती नाम है, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लिएगा। सिर्फ 21 मरतबा पढ़ने के बाद अपने सर को आपने उठाना है, आसमान की तरफ देखना है, और जो मेरी माएँ बहनें हैं वो सर उठा के ये तसव्वुर करेंगी कि वो आसमान को नहीं अल्लाह को देख रही हैं। ऊपर देखने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक की तरफ देखना। और दोस्तों, भाइयों और बहनों, फिर आप लोगों ने क्या करना है? सिर्फ इसको 11 मरतबा पढ़ना है। या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। जब 11 मरतबा पढ़ लें, फिर अपना सर झुकाइएगा, दिल की तरफ देखिएगा, और 11 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बस ये पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद आपका अमल मुकम्मल हुआ, फिर दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हाथ उठा के जो हाजात, जो मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं मांगें। रब की ज़ात अता करेगी, इतना अता करेगी, इतना देगी, इतना नवाजेगी, आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक की ज़ात आप पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। क्योंकि दोस्तों, ये अमल, ये वजीफ़ा मुस्तनद है। ये अमल, ये वजीफ़ा ऐसा है कि जब आप लोग इस अमल को करेंगे, इस वजीफ़े को करेंगे, तो आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। और जो लोग कमेंट के अंदर दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए बेशुमार की आसानी फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को बेशुमार की नेमतें, वुसअतें, रिज़्क़ अता फरमाए, हलाल ज़राए अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।